وجہ سے جب آپ اس کو معاف نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو بدنام کرتے ہیں. بدنام کس طرح کرتے ہیں کہ دل میں آپ کے بات ہے، جب بھی اس کا تذکرہ کہیں آیا، کسی نے تیلی لگائی، آپ نے اس کو آگ مزید لگا کے شعلہ بنا دیا اور اپنی بھڑاس نکالی. اس بھڑاس نکالنے میں بھی ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ واقعات آج کل ایسے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے کہ میاں بیوی اور بیوی میاں کو بھی اپنے انٹرنل معاملات اور ناچاکیوں کی وجہ سے بدنام کر دیتے ہیں کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اب صورتحال یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، موبائل فون، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، یہ بھی بدنامی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں کہ کسی کے پاس جا کے تو کسی کی برائی نہیں کر سکتے، ہم میسیجز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو سچویشن کریٹ کرتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے. یاد رکھیے اگر آپ نے کسی کو بدنام کیا اور خواہ کیا تو کل یہ صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کہیں گے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. تو جب آپ نے زیادتی کی تو اس وقت ساری چیزیں ٹھیک تھیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی پر غصہ ہو تو درود پاک پڑھ لیا کریں، ٹھنڈے ہو جائیں، وضو کر لیا کریں. اور جب کسی کے خلاف زبان اٹھائیں یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور جگہ پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سامنے سے جب اٹیک آئے گا تو کیا آپ برداشت کر سکو گے؟ کیونکہ یہاں پر ہر شخص کے ساتھ ایک وکیل لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہیرو بننے والے لگے ہوئے ہیں، ہر شخص کے ساتھ مشورے دینے والے لگے ہیں. اور پاکستان میں تو ہر شیر کے اوپر سوا شیر ہے. تو بدلہ لینے کی نیت سے بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. خواتین کو بالخصوص یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے گھر پر یا اپنے بچوں پر کسی نے ظلم کیا یا زیادتی کی، اس پر غصے میں آ کے کسی کو بدنام کریں گے تو یہ آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے آنے والے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، نواسوں کے لیے، نواسیوں کے لیے